رمضان میں جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یعنی کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ان آورز میں وہ جب گیس بند نہیں ہے, جب گیس آ رہی ہے تب بھی وہ اتنے کم پریشر سے آ رہی ہے, یہ تو کھانا بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ دورانیہ بڑا طویل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تیاریوں کا اہتمام بھی بہت پہلے سے کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل ہے, لوگوں کو افطار اور سحر کی تیاریوں میں مشکلات کا سامنا ہے, اور بلا تعطل فراہمی جو ہے وہ گیس کی رمضان المبارک میں ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہو رہی. اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے اسکیجول کے مطابق بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی. ہر کوئی سائم کی طرح اگر سحری رکھ کرنا شروع کر دے دہی یوگرٹ کے ساتھ تو پھر تو مشکل کیا ہی آسان بات ہو ہے. سکتی ہے. یہی ہو سکتا ہے. سندھ حکومت نے وفاق سے گیس کی بندش کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے صدف, اور سوئی گیس حکام نے اعلان کیا تھا کہ رمضان سحری میں رات سے صبح 9 بجے تک جبکہ دوپہر 3:30 سے رات 10 بجے تک صارفین کو گیس دستیاب ہوگی. تاہم اس بار بھی شہری ماہ سیام کے دوران رول رہے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے, گیس نہیں فراہم کی. اچھا ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے, وہ ہے جی غیر قانونی جو کمپریسر ہیں دوسرے گھروں کے حصوں کی گیس بھی کھینچ لیتے ہیں. کچھ لوگ ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ غلط چیز ہے, خطرناک چیز ہے, غیر قانونی چیز ہے. رمضان میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. دوسرے ہو کیا رہا ہے, کتنی شکایتیں اب تک آ گئی ہیں, کن کن علاقوں سے اس میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے شہر قائد کی صورت جانیں گے انجم وہاب سے, جبکہ ہمیں کوئٹہ سے منظور احمد جوائن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے پھر کراچی کا ہی رخ کر لیتے ہیں. انجم بتائیے گا, یہ مسئلہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے, اس سے بلکہ 1-2 دن پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ گیس جن ٹائمز میں آتی ہے اس میں بھی اویلیبل نہیں تھی. وعدے یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ جی رمضان میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن شکایتیں شاید اب بھی آ رہی ہیں. 1-2 دن بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. بالکل, وزیر اعظم نے نوٹس بھی لیا, سوئی گیس حکام کے مذاکرات بھی ہوئے, منسٹری بھی انوالو ہوئی, سارا کچھ تو ہو گیا, لیکن گیس کی فراہمی کا سلسلہ تاحال مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے. لوڈ شیڈنگ تو خیر پہلے بھی چل رہی تھی, لو پریشر کی پہلے بھی شکایات تھی, تو ان لوگوں نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے تھا. اب شہری میں جو 3 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک گیس کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا, گیس کی فراہمی تو کی جاتی ہے لیکن لو پریشر ہوتا ہے, اور لو پریشر کی وجہ سے لوگ مشینیں لگاتے ہیں, اور یہ کمپریسر لگانے کی وجہ سے سسٹم بھی خراب ہوتا ہے, لوگوں کو بھی مشکلات ہوتی ہیں. جس کے گھر میں مشین لگی ہوتی ہے اس کے گھر میں تو گیس آ جاتی ہے, اگر گیس آ رہی ہو تو, یہ بھی شرط ہے. اور اگر گیس آ رہی ہے, کسی نے لو پریشر میں مشین لگا لی تو اس کے گھر کمپریسر سے گیس آ جائے گی, تو پورا محلہ اس کے لیے اب گیس سے محروم ہو جائے گا. یہ صورتحال ہمیں افطار میں بھی نظر آتی ہے, ہوٹلوں میں بھی یہ صورتحال ہے. بیشتر جگہ ہوٹلوں میں بھی مشینیں کمپریسر لگے ہوئے ہیں. سوئی صدر حکام کا یہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ ان مشینوں کو اتروائے, لیکن یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب اگر گیس آ رہی ہو. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس ہوتی ہی نہیں ہے. گلستان جوہر ہے, لیاری ہے, میرا ناکہ ہے, نارتھ کراچی ہے, سرسیہ ٹاؤن ہے, سعود آباد ہے, اس کے علاوہ گل بہار ہے, ناز آباد ہے. یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس ہوتی نہیں ہے. اگر آتی ہے شہری کے وقت میں 3 بجے کھلتی ہے, 3:30 بجے پریشر بحال ہوتا ہے, تو 4 بجے پھر گیس غائب ہو جاتی ہے, پھر 5-5:15 بجے تھوڑا سا پریشر بحال ہوتا ہے. تو یہ صورتحال خواتین کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو, کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر وہ گھر میں سستے طریقے سے کھانا پکانا چاہیں, افطاری تیار, سحری تیار کرنا چاہیں, تو وہ نہیں ہو پاتی. ہوٹلوں میں جائیں تو روٹی مہنگی, 25 روپے کی روٹی ہے, کمشنر نے 10 روپے کا اعلان کیا ہوا ہے, روٹی 25 روپے کی ملتی ہے. پھل اگر بازار سے لاتے ہیں گھر میں کاٹ کے کھا لیتے ہیں, لیکن اگر دیگر پکوان ہیں, سموسے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, کھانا پکانا ہوتا ہے, سحری کرنی ہوتی ہے, انڈے لوگ کھاتے ہیں, سالن تیار کرتے ہیں, پراٹھے تیار کرتے ہیں, تو یہ گھر میں ناممکن ہو جاتا ہے. اور بازار سے خریدتے ہیں تو 40-50 روپے کا ایک پراٹھا آتا ہے, جو کہ ایک متوسط گھرانے کے لیے اور غریب گھرانے کے لیے ناممکن ہے. تو یہ صورتحال لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہو چکی ہے. ایل پی جی استعمال کرے تو ایل پی جی بھی اب شہر میں غائب ہونا شروع ہو گئی ہے, اس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں, 280 روپے فی کلو ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال سیر اور رفتار میں کراچی کے شہریوں کے لیے ابھی تک پریشان کن ہے. ایسے جسی سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کر سکی ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, اس کے باوجود نوٹس بھی لے لیا گیا ہے اعلیٰ سطح پر, مگر ہمیں گیس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے. سو کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں. کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں پر کوئٹہ کے شہری بھی سیر و افطار کے دوران گیس نہ ملنے کی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں, اور سلنڈرز اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہے. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور احمد. منظور, بتائے گا کیا سچویشن ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ اعلانیہ شیڈیول کے مطابق ہو رہی ہے یا غیر اعلانیہ ہو رہی ہے, اور اگر غیر اعلانیہ ہو رہی ہے تو کیا کریں کوئٹہ کے لوگ, کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, کوئٹہ میں صرف سیر و افطار ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شہری جو ہے وہ اذیت سے دوچار ہیں, کیونکہ کوئٹہ میں صرف رمضان کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ موسم بھی انتہائی سرد ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تو موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے, -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ایسی صورت میں
کوئٹہ کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور بعض علاقوں میں تو بالکل گیس پہنچ ہی نہیں رہی ہے. اس وجہ سے سحر و افطار میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پہ افطار بنانے کے لیے جو ہے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے. خواتین خاص طور پہ سفر کر رہی ہیں. دوپہر میں بھی اگر تھوڑی بہت ان کو گیس پریشر مل جاتی ہے تو بعض گھروں میں جو ہے دوپہر کو کھانا بنا لیا جاتا ہے تاکہ افطار کے وقت مسئلہ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ سردی ہے, سردی کی وجہ سے گیس نہ ہونے سے خاص طور پہ بزرگ اور بچے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. کوئٹہ کا کوئی بھی علاقہ آپ دیکھ لیں, وسطی علاقے آپ دیکھ لیں, نوائی علاقے دیکھ لیں, ہر جگہ بھی یہی صورتحال ہے اور لوگ جو ہے ٹٹر رہے ہیں. جہاں جو روزہ دار ہیں وہ پریشان ہیں, اسی طرح شہری جو ہے سردی کے باعث بھی پریشان ہے. سوئی صدرن گیس حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو اچانک سردی بڑھی ہے اس کی وجہ سے پریشر کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور گیس جو ہے وہ دستیاب اتنی نہیں تھی, تاہم اب اس کا پریشر بڑھا دیا گیا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بتدریج صورتحال بہتر ہوگی, تاہم اب تک کوئٹہ میں جو ہے وسطی علاقے دیکھ لیں, سریاب ہے, بروری روڈ کے علاقے ہیں, مشرقی اور مغربی بائی پاس ہے, نوا کلی کا علاقہ ہے, پشتون آباد کا علاقہ ہے, کمبرانی کا علاقہ ہے. یہ تمام علاقے جو میں بتا رہا ہوں, حتیٰ کہ جنا ٹاؤن جو پوش علاقوں میں شمار ہوتا ہے وہاں پر بھی گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے منظور, بہت شکریہ. اور کوئٹہ سے جو آپ ہمیں حالات بتا رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں تو کسی بھی ٹائم گیس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی, پریشر کے ساتھ نہیں آ رہی. انجم بہاب آپ کا, منظور آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہ حالات ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ کچھ اس پر بھی کام کیا جائے اور مسئلے یہ والے حل کیے جائیں.